آپ اپنے ایک دوست کے ہاتھ کسی شخص کو کوئی پیغام بھجوائیں کہ فلاں تاریخ کو آپ سے مل لے اور وہ شخص مقررہ تاریخ کو نہ آئے تو آپ کو یقیناً غصہ آئے گا۔ پھر جب آپ غصے کی حالت میں اس شخص کو فون کریں اور اس سے اس گستاخی کی وجہ پوچھیں اور وہ آگے سے جواب دے کہ اس تک تو کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں، وہ ملنے کے لیے کیسے آتا، اس صورتحال میں آپ اس شخص پر غصہ ہوں گے یا اپنے دوست پر جس کے ذمے آپ نے پیغام پہنچانے کا کام سونپا اور اس نے پورا نہ کیا؟ قصوروار آپ کا دوست ہوا جس نے پیغام نہ پہنچایا یا وہ شخص جس تک پیغام ہی نہ پہنچ سکا؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اصل قصوروار آپ کا دوست ہے۔ یہی معاملہ ہم مسلمانوں اور کفار کے درمیان بھی ہونے جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ کا پیغام غیر مسلموں کو پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، جنہیں اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی دوسرا نبی بھی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کی واحد ذمہ دار اب یہ امت ہے جس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اسٹیفن ہاکنگ، روتھ روز، مدر ٹریسا اور عیدی کے جنت یا جہنم جانے کا فیصلہ بعد میں کریں۔ پہلے یہ سوچیں کہ قیامت والے دن جب یہی اسٹیفن ہاکنگ اور اس جیسے دوسرے غیر مسلم اللہ کے حضور پیش ہوئے تو کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ان تک تو اللہ کا پیغام ہی نہ پہنچا؟ پھر وہ کیسے ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے؟ بغیر پیغام پہنچے وہ مسلمان کیسے ہو جاتے؟ پھر اگر ہمارے جیسے شوخ مسلمان وہاں صفائی کی غرض سے یہ کہیں کہ دیکھو مسٹر اسٹیو ہاکنگ، تمہارے پاس اتنی عقل تو تھی کہ تم خود غور و خوض کر کے مسلمان ہو جاتے، لیکن تم نے اپنی عقل محض سائنس تک ہی محدود کیوں رکھی؟ اس کے جواب، اگر اسٹیفن ہاکنگ نے یہ کہہ دیا کہ اس نے کوشش تو کی تھی، لیکن جب اس نے سعودی عرب سے ایران، پاکستان سے لے کر مصر تک مسلمانوں کے حالات دیکھے، ان کے اخلاقی معیار دیکھے، ان کی ناانصافیاں دیکھیں، ان کے منافق علماء دیکھے، تو اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ جس مغربی معاشرے کا وہ حصہ تھا وہاں کم از کم انصاف ملتا تھا، عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جاتا تھا، حکمران اکاؤنٹیبل ہوا کرتے تھے، معاشرے میں تعلیم و روزگار کے یکساں مواقع تھے، تو پھر وہ کیوں مسلمان ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ اپنے آپ کو چشم تصور میں قیامت کے دن اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا کر کے دیکھیں اور سوچیں کہ آپ کے پاس اپنی صفائی میں کچھ کہنے کو ہوگا یا نہیں۔ یاد رکھیں، اس دن نہ تو آپ کی چرب زبانی کسی کام آئے گی اور نہ ہی اپنی مرضی سے کشید کیے ہوئے قرآن مجید سے حوالے۔ اللہ کے سامنے آپ کی زبان سے صرف اور صرف سچ نکلے گا اور آپ خود اپنے خلاف سب سے بڑے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو اللہ جہنم میں بھیجتا ہے یا نہیں اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ مجھ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ اے نا خلف، نا ہنجار اور عقل سے عاری شخص، تجھے میں نے اپنا پیغام پہنچانے کا کام سونپا تھا اور تو اس میں مکمل ناکام ہو گیا۔ پھر اگر اللہ نے اپنے فرشتے کو آواز دے کر مجھے وہاں سے لے جانے کو کہا تو اس وقت میرے پاس سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ نہیں ہوگا۔ قیمتی پوشاکیں، مہنگے فرنیچر اور لگژری لائف سٹائل رکھنے والے فتویٰ باز ملا جو مرضی کہیں، قیامت کے دن اللہ کے اس سوال کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ مکلم خود بابا کوڈا۔ یہ پوسٹ بابا کوڈا کی ٹائم لائن سے لی گئی ہے۔